چل کر درے رسول پہ آنے کے باوجود چل کر درے رسول پہ آنے کے باوجود اڑتی نہیں نگاہ اٹھانے کے باوجود اڑتی نہیں نگاہ اٹھانے کے باوجود اور سردار انبیاء لقب آپ کو ملا سردار انبیاء کا لقب آپ کو ملا تشریف سب سے بعد میں لانے کے باوجود تشریف سب سے بعد میں لانے کے باوجود سرکار کو عزیز تھی غربت کی زندگی ساری خدائی ہاتھ میں آنے کے باوجود عرش بری سے بھی تھا تعلق حضور کا تشریف بزم دہر میں لانے کے باوجود میں مطمئن ہوں عشق رسول آرام سے سرمایہ حیات لٹانے کے باوجود۔ یہ صرف مدینہ کیسے بنا؟ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسے مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے ہجرت کر کے قباء تک پہنچنے کے بارے میں سن لیا تھا، جس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس پارٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے پہلے سال کے حالات کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، قباء میں سب سے پہلے کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زمین کو پسند فرمایا۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے کہ ان کی وزن سے آپ کا جسم جھک جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اگر آپ کے جانثار صحابہ میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو آپ ان کے دل جوئی کے لیے پتھر چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے تھے اور خود ہی لا کر عمارت میں اسے لگاتے۔ 20 یا 24 دن میں جا کر مسجد قباء کی تعمیر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جمعہ ادا فرمایا۔ جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ ادا فرمایا وہ آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ مدینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچنے کی خبر ہوئی تو راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہکشا راہ گزر زندگی ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو وہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک صفوں کی صورتوں میں دیوانگی کے عالم میں چل رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا پیارا منظر ہوگا جسے آپ امیجن کیجئے کہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تمام قبیلوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور سب کی خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جب شہر مدینہ قریب آ گیا تو مدینے والوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ خواتین باپردہ حالت میں اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر اور پھر اہل مدینہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگے، یعنی ویلکم والے انداز میں کہنے لگے کہ طلع البدر علینا من شفیعۃ الوداع۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، سنیعۃ الوداع یعنی ودا کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے مانگتے رہیں۔ اسی طرح اہل مدینہ خصوصاً بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کی خوشی میں جھوم جھوم کر اشعار پڑھ رہی تھیں کہ جن کا ترجمہ ہے ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ کیا خوب ہوا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کو اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔
ناظرین، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جمع ہو کر خوشی کے مارے مدینے کی گلیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خوشی اور نورانی تجلیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئیں، وہ نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئیں نہ اس کے بعد۔ ناظرین، مدینے والوں کے تمام قبیلے جو راستے میں تھے انتہائی خوشی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی رسی کو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھروں پر ٹھہریے، آپ ہمارے گھر پر رہیں، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے یہی فرما رہے تھے کہ میری اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی ہے اسی کے پاس ہی صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کے مکان پر ہی ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کو اوپر کا فلور پیش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتوں کی یعنی ملنے والوں کی آسانی کا خیال فرماتے ہوئے نیچے کا فلور پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا دونوں میاں بیوی تبرک سمجھ کر کھاتے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ پھر جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے کمرے تیار ہو گئے، رومز بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کمروں میں اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہی تشریف فرما تھے، تو اسی دوران آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تھا کہ یہ دونوں صحابی اپنے ساتھ پیارے آقا کے گھر والوں کو مدینہ لے آئیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترم ام المؤمنین بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکے میں روک لیا تھا، اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھے۔ خیر، انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ ان میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ ناظرین، مدینے میں کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان بجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ہی ضروری تھی اور امپورٹنٹ ہو گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکان کے قریب ہی بنو نجار کے ایک باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا۔ ناظرین، بچوں نے بھی مسجد کے لیے زمین فی سبیل اللہ دینا چاہی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ پیارے آقا نے خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس مسجد کے لیے کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ مسجد قباء کی طرح اس مسجد کی تعمیر بھی صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہی مسجد ہے جو آج مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد نبوی بہت سادگی سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی پہلی عمارت 60 گز لمبی اور 54 یعنی 54 سے چوڑی اور اسی
کا ایک قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر پھر بعد میں جب قبلہ تبدیل ہو کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کی نارتھ سائڈ میں ایک نیا دروازہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی رینوویٹ اور ایکسپینڈ ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجوروں کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفا تھا۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر بیٹھتے اور سوتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ ناظرین، مسجد نبوی کے ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے بھی کمرے بنوائے۔ اس وقت چونکہ بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں تھیں، اس لیے صرف 2 ہی مکان بنوائے گئے۔ پھر جب دوسرے ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بھی بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان لوگوں کے رہنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ہی میں انتظام فرمایا۔ اس موقع پر انصار نے بہت بڑی قربانیاں دیں کہ انہوں نے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں، اور پھر مکانوں کی تعمیرات میں بھی ہر قسم کی امداد اور کمپنی سپورٹ کی، جس سے مہاجرین کو مدینے میں آباد ہونے میں بہت آسانیاں ہوئی۔ ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ کئی مشورے آئے، مگر اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نماز کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے، چونکہ پھر وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر 5 نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ یہ طریقہ جاری تھا کہ اسی دوران ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان کی موجودہ الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی اسی ٹائپ کے خواب نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام سمجھ کر قبول فرما لیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھا دیں، انہیں یاد کروا دیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ بلند آواز تھے، کیونکہ اسی دن سے لوگوں کو نماز کے وقت مسجد میں بلانے کے لیے اذان دینے کا طریقہ شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین، مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ چونکہ بالکل خالی ہاتھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں وہ غریبی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی جدائی کا صدمہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کو مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کے عادی تھے۔ اس سے سب سینریو کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے کوئی پراپر روزگار کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تدبیر فرمائی کہ انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں میں اس اجنبی تنہائی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس مہاجرین کا ذریعہ معاش کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ایڈریس کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارا بھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی چارے کا رشتہ بالکل حقیقی بھائیوں جیسا رشتہ بن گیا، چونکہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا ہے اور آدھا ہمارا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ انصار کی یہ قربانی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ دنیا میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔
مگر مہاجرین نے جو کیا وہ بھی ایک لاجواب کارنامہ تھا۔ انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چیزیں پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہہ کر اللہ پاک کا یہ سب مال و سامان آپ کو مبارک فرمائے، مجھے آپ صرف مدینے کی بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے مشہور بازار تنکا کا راستہ بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گیہوں اور کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ اب بازار جاتے رہے اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں آپ کافی مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ آپ نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ یوں آگے جا کر تمام صحابہ میں سب سے مالدار بن گئے۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین بھی دکانیں کھول لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت پر مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین بھی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی۔ ان شارٹ، یہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنی محنت، اپنی لگن اور کوششوں سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تو وہی بھائی چارے کا معاہدہ تھا جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا۔ اس کے علاوہ ایک خاص عقد و مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ یعنی اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ناظرین، مدینے میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے 3 قبیلے بنو کینکا، بنو نذیرہ اور بنو قریظہ، یہ مدینے کے آؤٹ اسٹریکٹس میں آباد تھے، یعنی سائٹس پہ آباد تھے، اور یہ نہایت ہی مضبوط محلوں اور قلعے بنا کر ان میں رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودی اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھی بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بوحاس میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر آپس میں لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی چالوں میں لگے رہتے تھے۔ انصار کے یہ دونوں قبیلے ہمیشہ ٹکراتے رہے اور کبھی ایک نہ ہونے۔ ان ریزنز کی بنا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں مدینے میں امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہودی کو بلا کر ایک ایگریمنٹ اور ایک ڈاکومنٹ لکھوایا جس پر انصار اور یہودی دونوں نے دستخط کیے۔ اس ایگریمنٹ میں کئی پوائنٹس سے، جن میں سے کچھ یہ تھے کہ نمبر 1، خون بہاؤ یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ جو قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، ان دونوں کو جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ انصار اور یہودی کے درمیان نمبر 2، اگر مدینے پر کوئی اٹیک کرے گا تو کوئی حملہ آور ہوگا تو دونوں مل کر حملہ آور کو مقابلہ کریں گے۔ نمبر 3، انصار اور یہودی میں سے کوئی بھی قریش اور ان کے سپورٹرز کو پناہ نہیں دے گا، اور اسی طرح اور بھی کئی پوائنٹس تھے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کچھ ٹائم کے لیے لڑائی جھگڑے اور اختلافات تھم گئے اور مدینہ میں امن اور سکون کی فضا قائم ہو گئی۔ ناظرین، ہجرت کے پہلے سال ہی ایک اور اہم معاملہ ہوا تھا، وہ یہ کہ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے فرسٹ ایئر ہی میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر، عصر اور عشاء ان تینوں نمازوں میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں۔ یہ پہلی ہجری کے مشہور واقعات اور حالات جو ہم نے ابھی آپ سے تک پہنچائی ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں
انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وسلام. شکریہ.